العالمین۔ فرزانہ کی خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی علی رسولہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود پیش کریں اور بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم ہمارے سرو سامان مدد، رسول اعظم ہمارے سرو سامان مدد، جبلید مدد، کعبہ امام مدد، اور جنم خانہ فرید رہے ہم غلاموں کی روز۔ حضرات، آپ حضرات یقیناً لائق تعریف ہیں۔ یہ بارہا چاہے آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مہینہ ہو، یا پھر محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ ہو، یا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ولادت کی تاریخ ہو یا عرس کا موقع ہو، ہر موقع سے آپ حضرات اس طرح کی خوبصورت محفل منعقد کرتے ہیں اور اپنے عشق، اپنی محبت کا آپ حضرات بھرپور ثبوت پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے دلوں میں اسی طرح اپنے محبوب اور اپنے ولیوں کی محبت کو قائم و دائم رکھے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باعث کی مقدس تاریخ کا صدقہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ حضرات، یقیناً آج آپ حضرات کو دیکھ کر اور آپ حضرات کی اس محفل کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ یہ اس علاقے کا محمد رسول کے تعلق سے سب سے پہلا پروگرام تھا۔ پورے علاقے میں سب سے پہلا پروگرام محمد رسول کے تعلق سے اگر کسی نے منعقد کیا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور اس پروگرام میں جس طریقے سے بھی آپ لوگوں نے حصہ لیا ہے
اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرمائے اور اس کا بدلہ تمامی حضرات کو رب تبارک و تعالی غیر سے عطا فرمائے۔ حضرات اسی طریقے سے ہمیشہ آپ حضرات اس طرح کے پروگرام کو منعقد کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء کرام کو اپنے بیچ بلا کر ان سے واضح و نصیحت کرواتے رہیں، اور جب بھی دینی معاملہ آئے تو اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھا کر رکھیں، اور دل میں ارادہ رکھیں کہ ہم اور آپ کبھی بھی ایسے نیک کاموں سے گریز نہیں کریں گے، اور ایسے نیک کاموں میں چاہے مالی تعاون ہو یا جانی تعاون ہو، ہر طرح سے تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات آج ہم اور آپ یہاں آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پروگرام سجا کر اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے نعت پاک کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر میں اپنی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ شاعر لکھتا ہے، دیوار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیوار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے غارِ ثور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے غارِ ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور آج کی رات ربیع النور شریف کی 11ویں رات ہے۔ آنے والی کل کی رات وہ مقدس رات ہے جس رات کے آخری پہر صبح صادق کے وقت جان عالم شان عالم باعث ایجاد عالم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا دافع جملہ بلا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار اس پورے ارض پر اس شان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے قدم ناز کے پڑھتے ہی کفر و شرک کی تاریکی مٹ گئی اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کیوں ہو رب تبارک و تعالی نے خود اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ اور جب نور یعنی روشنی آ گئی تو پھر اندھیرا کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے لکھا، مرتبہ اس کا بڑھا ادنا سے اعلیٰ ہو گیا، مرتبہ اس کا بڑھا ادنا سے اعلیٰ ہو گیا، جو محمد کا ہوا وہ اللہ والا ہو گیا،
بدلی چھٹی ہر سو اجالا سبحان اللہ پھکی بدلی چھٹی ہر سو اجالا ہو گیا آج ہم اور آپ اسی رسول کی آمد کا تذکرہ کرنے اسی رسول کا میلاد منانے یہاں اکٹھا ہوئے اور حق تو یہ ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس مہینے کا چاند جو ہی نظر آتا ہے عاشقان مصطفیٰ کے سینے میں عشق و محبت کا شعلہ بھڑکنے لگتا ہے چہرے پہ مسرت و شادمانی کے آثار چمکنے لگتے ہیں زبان پہ درود و سلام اور مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا نبی اللہ مرحبا یا حبیب اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہے ہر عاشق رسول پھر جشن مصطفیٰ کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں گلیاں سجائی جاتی ہیں گھروں کو سجایا جاتا ہے محلے سجائے جاتے ہیں مکان و دکان سجائے جاتے ہیں جگہ جگہ میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے جگہ جگہ جلسے اور کانفرنس کی محفلیں سجائی جاتی ہے نبی کی محبت میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں ہر عاشقان مصطفیٰ مسرت و شادمانی میں خوشی میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیوں نہ جھومے دوستو ہم اور آپ اگر نبی کی آمد پر اپنے گھر کو سجاتے ہیں تو کون سا کمال ہے ہم اپنے محلے کو سجاتے ہیں تو کون سا کمال ہے ہم اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں تو کون سا کمال ہے خالق کائنات نے اس محبوب کی میلاد کے لیے 18,000 عالم کو سجا رکھا سبحان اللہ مخلوق نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ عرش یہ کرسی یہ فلک یہ زمین یہ شجر و حجر یہ خشک و تر یہ بحر و بر کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کائنات میں سجایا ہے تو آمد مصطفیٰ کی خاطر سجایا اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان قاضی بریلوی علیہ السلام پکار اٹھے یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنی دو جہاں تمہارے لیے اور دہل میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے شام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم اور آپ اپنے گھر اپنے مکان اپنے محلے اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں تو کون سا تعجب ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو پوری کائنات کو اپنے محبوب کی میلاد کے لیے سجا رکھا اور آج ہم اور آپ اسی رسول کی ولادت باصادت کا تذکرہ کرنے نبی کا میلاد منانے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں مگر افسوس ہے کہ آج کچھ لوگ نبی کی آمد پر جشن منانے کو بھی ناجائز و بدعت اور حرام قرار دیتے میں آگے چل کر بتاؤں گا لیکن آئیے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا سبحان اللہ سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو پھر رکھا کہاں زمین تھی نہیں آسمان تھا نہیں چاند تھا نہیں سورج تھا نہیں ستارے تھے نہیں عرش تھا نہیں کرسی تھی نہیں کائنات کی کوئی بھی چیزیں نہیں تھی کائنات بنی ہی نہیں تھی تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا کہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کچھ نہیں ہے صرف اللہ ہے اور اللہ کے بنانے سے اللہ کے محبوب کا نور ہے
تو اللہ نے اپنے قرب خاص میں ہی رکھا ہوگا، اپنے محبوب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اور دنیا میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بے جان پر بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جاندار پر بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے اثر ویسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے قرب میں رکھا تو قرب میں رہنے کا اثر محبوب کے نور پر کیا ہوا؟ تو دوستو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں رکھ کر جب اس دنیا میں اپنے محبوب کو اتارا، اس دنیا میں محبوب کو بھیجا، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے جیسے بشر بن کر نہیں آئے، بلکہ صفات الہیہ کا مکمل مظہر بن کر۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا وہی نور حق وہی ظل رب، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے سامان ہے، ساری چیزیں ان کی ملکیت میں ہے۔ تو اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اب ایک سوال اور آپ کے ذہن میں ابھرے گا کہ اللہ نے جب سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو ہی پیدا فرمایا تو سارے نبیوں کے بعد کیوں بھیجا؟ پہلے ہی بھیج دیتا، بلکہ آدم جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، آدم کے بجائے اپنے محبوب کو ہی تمام انسانوں کا باپ بناتا، انسان کی ابتدا محبوب سے ہی فرماتا۔ محبوب کو جب سب سے پہلے بنایا تو سب کے آخر میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے ہی بھیج دیتا، آخر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب سب کے آخر میں بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی، کچھ نہ کچھ راز ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس مصلحت کو نہیں جانتے، اس راز کو نہیں جانتے، لیکن آئیے علماء نے جو بیان کیا ہے میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں کہ ہمارے نبی کو سب کے اخیر میں کیوں مبعوث فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ کمال اور کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کے اندر خوبیاں تھیں، کمالات تھے، اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ انہیں عطا فرمایا۔ اور جب ہمارے اور آپ کے آقا کی باری آئی، جب آفتاب رسالت کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے نور نظر کی باری آئی، جب حبیب کبریا کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے کمالات و معجزات کو ہمارے نبی کی ذات میں اکٹھا فرما دیا۔ اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ محمد نے دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا شاعر لکھتا ہے کہ حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے پیسہ داری، حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے پیسہ داری، آنچے خوباں ہوادارن وطور تنہا دار۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنی خوبیاں سب رکھتے تھے اللہ نے ساری خوبیوں کو ہمارے نبی کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب ساری خوبیاں نبی کے اندر، سارے کمالات نبی کے اندر، سارے معجزات نبی کے اندر، اگر ہمارے نبی کو پہلے ہی بھیج دیتا اللہ تو پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت رہتی؟ کسی پیغمبر کے دنیا میں آنے کی ضرورت ہوتی؟ جب میرے نبی سارے کمالات و معجزات کے ساتھ اس دنیا میں آ جاتے تو آدم کی ضرورت نہیں تھی،
نوح کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، شعیب کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، صالح کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، دین وہی مکمل ہو جاتا اور جتنا فیض دنیا کو پانا تھا مصطفیٰ کی ذات سے ہی مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا۔ اور آج بھی ہم اور آپ دیکھیے، ابھی رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو ابھی ستارے کی روشنی سے بھی ہم اور آپ فیض لیتے ہیں۔ راستہ چلنے والے ستارے کو دیکھ کر بھی اپنی منزل کا پتہ لگاتے ہیں اور ستارے کو دیکھ کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ستارے کی روشنی رات کی تاریکی میں ہی کام آتی ہے، ستارے کی چمک رات کے اندھیرے میں ہی اچھی لگتی ہے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ستارے کی روشنی کی ضرورت دنیا کو نہیں پڑتی، چاند کی روشنی کی دنیا کو ضرورت نہیں پڑتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو نبوت و رسالت کے آسمان کے ستارے بنائے ہیں، اور میرے نبی کو اللہ نے ستارہ نہیں نبوت و رسالت کا آفتاب بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پہلے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو ستارے کی طرح آسمان نبوت پر بھیجا کہ اے آدم تم جاؤ اور چمک کر دنیا کو فیضان اپنا پہنچاؤ، اے نوح تم جاؤ اپنے فیض سے دنیا کو مالا مال کرو، اے شعیب پہلے تم جاؤ اپنے فیض سے دنیا کو مالا مال کرو، اے صالح تم جاؤ اپنی روشنی دنیا میں بکھیرو۔ جب 1,24,000 کم و بیش ستارے چمک گئے اور اپنے اپنے چہرے کو چھپا لیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا آفتاب بنا کر اپنے محبوب کو مبعوث کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے شاہد، اے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشارت سنانے والا، ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی جانب بلانے والا چمکتا ہوا سورج بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر پہلے ہی سورج نکل جاتا تو پھر ستارے کی کیا اہمیت باقی رہتی؟ ستارے سے لوگ فیضیاب کیسے ہوتے؟ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اور جب سارے نبی آ گئے تو سب کے آخر میں اللہ نے نبوت کا سورج بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک اور حکمت تھی، دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں، کارخانے موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ویگیانک ساز و سامان بناتے ہیں کمپنی میں۔ اگر کوئی کمپنی کوئی ایسی قیمتی چیز بنا دے، ایسا قیمتی سامان بنا دے جو پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، تو کیا وہ کمپنی بنانے کے ساتھ ہی مارکیٹ میں اس سامان کو بھیج دے گی؟ پہلے اس کا پرچار کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ہے؟ جب کوئی قیمتی سامان بنتا ہے کارخانے میں تو کمپنی والے بازار میں اسے لانچ نہیں کرتے، پہلے اس کا پرچار کرواتے ہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے بینر لگواتے ہیں، جگہ جگہ اس کے نام کا پوسٹر لگواتے ہیں، جگہ جگہ اس کے نام کا اشتہار ڈلواتے ہیں، پھر ٹی وی کے ذریعے اس کا پرچار ہوتا ہے، ریڈیو کے ذریعے اس کا پرچار ہوتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے اس کا پرچار ہوتا ہے، فیس بک کے ذریعے اس کا پرچار ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے اس کا پرچار ہوتا ہے۔ پہلے خوب پرچار کروا لیا جاتا ہے، اور جب کمپنی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس سامان کی مارکیٹ میں مانگ بڑھ گئی ہے، تب وہ کمپنی اس سامان کو بازار میں لانچ کرتی ہے۔ اس سے پہلے لانچ نہیں کرتی تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمت
کہ اللہ نے اپنے کارخانے قدرت میں اپنے محبوب سے بڑھ کر نہ کسی کو بنایا ہے اور نہ کسی کو بنائے. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی کی ذات ہے. اللہ کے کارخانے میں بننے والی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی نعمت کو اتنی آسانی سے دنیا میں کیسے مبعوث فرما دیتا. اللہ نے پہلے اپنے محبوب کا بھی خوب پرچار کروایا, اپنے محبوب کے نام کا بینر لگوایا, اپنے محبوب کے نام کا پوسٹر لگوایا, اپنے محبوب کے نام کا اشتہار لگوایا. اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگوایا. اللہ نے کرسی کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگوایا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قلم کے اوپر اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ آسمان کے دروازے پر لگایا. جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. جنت کے درختوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. جنت کے پتوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. جنت کی کنکریوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. جنت کی نہروں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. جنت کے محلوں کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. فرشتوں کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. پرانے جنت کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بورڈ لگایا. اللہ نے ہر جگہ اپنے محبوب کا بورڈ لگا دیا. اور پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم انبیاء و مرسلین کو اس دھرتی پر اپنے محبوب کا پرچار کرنے. سبحان اللہ. آدم آئے, اللہ کی ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. نوح آئے, اللہ کی ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. شعیب آئے, اللہ کی ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. ابراہیم آئے, اللہ کی ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. اسماعیل آئے, اللہ کی ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. موسیٰ آئے, مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. عیسیٰ آئے, مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. جب سارے انبیاء پرچار کر دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کی ضرورت کو محسوس فرمایا کہ اب اس دنیا میں میرے محبوب کی ضرورت پیش آ گئی ہے, زندہ تربور ہونے والی نفسوں کو اب ایک ایسے محسن کائنات کی ضرورت ہے جو انہیں زندہ تربور ہونے سے بچائے اور دنیا میں انہیں بھی جینے کا حق دلا دے. جب بیواؤں کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی ایسا محسن انسانیت دنیا میں آئے جو انہیں منحوس اور ابھاگن کہنے کے بجائے انہیں بھی عزت کا مقام دلا سکے. جب عورتوں کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ بازار سے انہیں پیچھے بازار میں بکنے سے بچائے اور معاشرے میں اسے مقام دلا دے. جب یتیموں کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کوئی ایسا محسن انسانیت آ جائے جو ان کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھ دے اور انہیں بھی ظلم کی چکی میں پسنے سے بچائے. جب دنیا کو ضرورت پڑ گئی ایک محسن انسانیت کی تو رب کی رحمت کو جوش آ گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے. آج ہم آپ اس نبی کی آمد پر جشن نہ منائیں تو کس نبی کی آمد پر جشن منائیں گے؟ ہم ان کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں تو کس کے آنے پر خوشیاں منائیں گے؟ لیکن افسوس ہے کہ آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خوشیاں منانے سے گریز کرتے ہیں, خوشیاں منانے سے منع کرتے ہیں, جشن منانے سے روکتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں
کہ نبی کی آمد پر جشن منانا حرام ہے، نبی کی آمد پر جلوس نکالنا حرام ہے، نبی کی آمد پر خوشیاں منانا حرام ہے، نبی کا میلاد منانا حرام ہے، نبی پاک کی آمد پر مٹھائیاں بانٹنا حرام ہے۔ ان لوگوں سے آپ پوچھئے کہ آپ حرام کہتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اللہ نے خوشی منانے کا حکم نہیں دیا ہے، نبی کی آمد پر جشن منانے کا حکم نہیں دیا ہے، مصطفیٰ نے خود اپنی پیدائش پر جشن منانے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نبی کی آمد پر جشن نہیں منایا، تابعین نہیں منائے، ائمہ مجتہدین نہیں منائے، اور جس بات کا حکم قرآن اور حدیث سے نہ ملتا ہو اس کام کو کرنا ناجائز و حرام۔ یہ لوگ ناجائز و حرام کے لیے یہی ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ کسی بھی جائز چیز کو حرام کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے، کسی بھی جائز چیز کو حرام کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے، ثبوت چاہیے، اور اگر ثبوت نہیں تو پھر وہ چیز حرام نہیں ہوتی، حلال ہوا کرتی۔ اور ہر حرام ہر حلال چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہر حلال چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ چاول بھی کھاتے ہیں، گیہوں بھی کھاتے ہیں، مکئی بھی کھاتے ہیں، باجرہ بھی کھاتے ہیں، آپ جو بھی کھاتے ہیں، آپ سبزی کھاتے ہیں تو سبزی میں بھی سینکڑوں قسمیں ہیں، بیگن بھی کھاتے ہیں، ٹماٹر بھی کھاتے ہیں، پیاز بھی کھاتے ہیں، لہسن بھی کھاتے ہیں، آلو بھی کھاتے ہیں، ادرک بھی کھاتے ہیں، گوبھی بھی کھاتے ہیں، کریلا بھی کھاتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کھانے کی۔ کیا ان تمام چیزوں کا فردن ذکر قرآن میں ہے؟ قرآن میں لکھا کہ کریلا کھانا جائز ہے، بیگن کھانا جائز ہے؟ کیا قرآن میں ایک ایک چیز کا فردن ذکر موجود ہے؟ نہیں۔ اگر ایک ایک چیز کا ذکر فردن قرآن میں ہو تو پھر قرآن 30 پارے ہی نہیں ہوتے، 300 پارے بھی ہوتے تو کم پڑ جاتے۔ ہر چیز کا ذکر فردن قرآن میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے کہ ہم اور آپ گوشت ہی کھاتے ہیں تو بہت سارے حلال جانور ہیں جس کا گوشت کھاتے ہیں، خصی کا بھی گوشت ہمارے لیے حلال ہے، دمبے کا بھی حلال ہے، اور بڑے جانوروں کا بھی حلال ہے۔ پرندوں میں کبوتر کا دیکھیے وہ بھی حلال ہے، بگلا کا دیکھیے وہ بھی حلال ہے، آپ مینا کا دیکھیے وہ بھی حلال ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پرندے ہیں، بہت سارے جانور ہیں جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ کیا قرآن میں ہر پرندے اور ہر جانور کا فردن ذکر ہے کہ اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، یہ مچھلی حلال ہے، یہ مچھلی حلال ہے، یہ مچھلی حلال ہے، یہ ساگ حلال ہے، یہ سبزی حلال ہے؟ کیا فردن سب کا ذکر ہے؟ نہیں۔ لیکن جو چیز حرام ہے اس کا ذکر ہے، جو چیز حرام ہے اس کا ذکر ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، شراب حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، سود کھانا حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، غیبت کرنا حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے، اس کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے۔ اب ہمارا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، جو حلال ہونا تھا ہو گیا، جو حرام ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی مکلف کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے اور کسی حرام کو حلال نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان نجدیوں کو بتانا چاہیے کہ نبی کی آمد پر جشن منانا حرام ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ نبی کی آمد پر جلوس نکالنا حرام ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں کہاں لکھا ہے؟
نبی کی آمد پر گھر کو سجانا اگر حرام ہے تو کہاں لکھا ہے؟ نبی کی آمد پر مٹھائی تقسیم کرنا اگر حرام ہے تو کہاں لکھا ہے؟ مجھ سے پوچھو کہ تم حرام کی دلیل دکھا دو، میں حلال ہونے کی سینکڑوں دلیل دکھا دوں۔ سبحان اللہ، حرام ہونے کی ایک دلیل دکھا دو، ہم حلال ہونے کی سینکڑوں دلیلیں دکھائیں۔ نبی کی آمد پر جشن منانا، جلوس نکالنا، مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا یقیناً جائز بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ جشن منائیں، جلوس نکالیں اور دھوم دھام سے نکالیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن بھی اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہم اس دن بھی کھیتی باڑی یا اپنی دکانداری میں مشغول ہیں۔ ارے پھر آپ کیسے عاشق رسول ہیں جو سال میں ایک دن نبی کے نام نہیں کر سکتے؟ بھلا وہ نبی کی عاشقی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس دن بھی لوگ صبح سے ہی اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں، دکانوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے بزنس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایسی عید کی تاریخ ہے کہ صرف ہم اور آپ ہی خوشیاں نہیں مناتے، اس تاریخ میں پورے ملک میں چھٹی دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک کو چھوڑ دیجیے، ہمارے ملک میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو آخر ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ہمارے نبی کی پیدائش پر جشن منانے کے لیے اپنے دفتروں کو بند کروا دیا، اپنے کاریالے کو بند کروا دیا، اپنے تمام دھندوں کو بند کروا دیا، اور ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم نبی سے محبت کرنے والے، ہم نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس دن بھی چھٹی نہیں منائیں اور اپنے کاروبار میں مشغول رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سچی دیوانگی ہے یا دیوانگی کے نام پر ناٹک ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ تو ہمیں اس دن چھٹی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس دن مکمل اپنے نبی کی محبت میں گزار دیں، اپنے نبی کے نام وہ دن کر دیں تاکہ قیامت کے روز ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہیں، اتنی نیکیاں تو نہیں ہیں، اتنے اچھے عمل تو نہیں ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہو سکیں، لیکن جب ہمیں نبی کی شفاعت کی ضرورت پڑے تو ہم نبی کی بارگاہ میں عرض کر سکیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اتنا ضرور کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک دن آپ کے نام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مصیبت کی گھڑی ہے، آج پریشانی کا عالم ہے، آج نفسی کا عالم ہے، کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی ہمیں ایک نیکی دینے والا نہیں ہے۔ کہ میرے آقا اپنی رحمت والی چادر میں ہمیں چھپا لیں اور ہم گنہگار کی شفاعت کر کے ہمیں بھی جہنم سے نجات دلا دے اور جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن ہمارے آپ کے آقا ہمیں اور آپ کو بھی اپنی رحمت والی چادر کے نیچے جگہ دیا ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں صرف اپنے ہی فائدے کے لیے جیتے ہیں اور صرف ناٹک کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو بتائیے قیامت کے روز کیا ہمیں اور آپ کو نبی کی شفاعت ملے گی؟ جی نہیں۔ شفاعت اسے ہی ملے گی جو نبی کا دیوانہ ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ دنیا میں تو ہم اور آپ ڈپلیکیٹ سامان کو بھی چلا لیتے ہیں اور سامان چل جاتا ہے۔ اگر نوٹ ڈپلیکیٹ بھی آ گیا تو کسی نہ کسی دکاندار کو دھوکے سے ہم اور آپ دے کر اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جہاں جعلی نوٹ بھی چل جاتا ہے، قسم خدا کی بازار محشر میں جعلی ایمان نہیں چلے گا، تو حقیقت ہے۔ جعلی ایمان مت رکھیے، آپ سچے مومن بنیے، عاشق رسول بنیے اور اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ اللہ نے خوشی منانے کی توفیق کسی اور کو نہیں دی ہے، ہم عاشق مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔
تقریر کرتے ہیں کہ یہ غم کی تاریخ ہے. وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا کی ولادت بھی ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی میرے نبی کی وفات ہوئی، یعنی میرے نبی وصال، یعنی دونوں چیز اسی تاریخ میں ان لوگوں کا کہنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے رسول کا وصال 12 تاریخ کو نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پردہ نہیں فرمائے ہیں. آپ 12 ربیع الاول کو وصال نہیں کیے، اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا یقین رکھنا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی تاریخ نہیں ہے. اور جاہلوں میں مشہور ہے 12 وفات. آپ 12 وفات نہیں کہا کریں، آمد مصطفیٰ کی تاریخ کہا کریں، سبحان اللہ، آمد رسول کی تاریخ کریں. 12 وفات مت کہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے نبی مر گئے، وفات پا گئے. ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، یا رسول اللہ. اس لیے کہ نبی تو جان عالمین ہے، اور جان اگر بدن سے نکل جائے تو بدن زندہ رہے گا. جی نہیں، جان ہے تو بدن بھی سلامت ہے، جان نکل گئی بدن بیکار ہے. تو اس کائنات کی جان ہے ہمارے نبی. اگر جان نکل گئی تو کائنات ختم ہو جائے گی. میرے نبی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں. بے شک، بے شک. 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات نہیں ہوئی، 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی ولادت پیدائش ہوئی. اچھا چلیے انہی لوگوں کا مان لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی اور 12 ربیع الاول ہی کو پیدائش ہوئی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وفات ہوئی تو تمہیں تو مرنے کا غم منانا چاہیے. بریلویوں کو کہتے ہیں تمہیں تو موت کا غم منانا چاہیے، وصال پر رونا چاہیے، غم منانا چاہیے. لیکن تم لوگ کیسے عاشق ہو کہ جھنڈا لے کر اچھلتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جشن مناتے ہو، گویا نبی کی موت پر ماشاءاللہ تم لوگ خوش ہو رہے. یہ الزام لگاتے ہیں ہم لوگ، الزام لگاتے ہیں یا نہیں؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ لوگ بھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ایسے لوگوں کی تقریر سنتے ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. 12 وفات یعنی تمہیں موت کا غم منانا چاہیے. تم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہو، جشن مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، مٹھائیاں کھلاتے اور کھاتے ہو. اس کا مطلب نبی کی موت پر ماشاءاللہ تم لوگ خوش ہو رہے ہو. یہ الزام ہم لوگوں کے اوپر ہے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الزام سراسر غلط ہے. پہلا تو میرا دعویٰ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کی قسمت میں خوشی منانا لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. اور جو لوگ نبی کو مردہ مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غم کا اظہار کرے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر بیٹھ کر خوب رو، خوب آنسو بہاؤ، اپنے گھر میں ماتم کرو، اس لیے کہ تمہارا نبی مر گیا ہے، ہمارے نبی زندہ ہے. ہم جشن مناتے ہیں اور قیامت تک جشن مناتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو چل کر مرحم کو رہا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. تو میرے نبی کی وفات نہیں ہوئی 12 تاریخ، اور اگر ہوئی بھی ان لوگوں کے کہنے کے مطابق تو ہم وفات کا غم کیوں منائیں؟ جمعہ آج کون سا دن گزرا؟ جمعہ کا دن تھا. جمعے کے دن کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہفتے کی عید سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور ہفتے کی عید جمعہ کو کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا کہ جمعہ مومنوں کے لیے ہفتے کی عید ہے. حالانکہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سال میں 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی ایک رمضان کے بعد عید
اور ایک قربانی کے موقع سے عید، یہی دو عید ہیں۔ اور بریلوی لوگ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو بھی عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو یہ عید نہیں ہے، عید اسلام میں دو ہی ہے، یہ ان لوگوں کا اعتراف ہے۔ لیکن آئیے، اسلام میں دو ہی عید نہیں بلکہ بہت ساری عیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جمعے کے دن کو بھی ہفتے کی عید قرار دیا، اور سال میں ایک دو جمعے نہیں بلکہ تقریباً 52-53 جمعے آتے ہیں۔ پتا چلا کہ ایک سال میں 52-53 عید ہوتی ہے، اور پھر عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو باقی ہی ہے، یعنی کئی عید آتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دو عید ہے، تو آپ جمعے کے دن کو عید مانتے ہیں، اور کیوں عید مانتے ہیں؟ تو نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فدا کاری و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوا تھا، جمعے کا دن عید کا دن کیسے ہو گیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ یہی دن تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور یہی دن آدم علیہ السلام کے وصال کا بھی ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا بھی جمعے کے دن ہوئے، اور انتقال بھی ان کا جمعے کے دن ہوا۔ تو ہم اور آپ جو عید مناتے ہیں، تو آدم کی پیدائش کی خوشی میں یا آدم کے مرنے کی خوشی میں؟ پیدائش کی خوشی میں یا مرنے کی خوشی میں؟ خوشی تو پیدائش کی ہی منائی جاتی ہے، موت کی نہیں۔ تو ہم آدم کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں ہر ہفتے، اور میرے نبی نے خوشی منانے کا حکم دیا کہ یہ ہفتے کی عید ہے۔ تو جب آدم کی پیدائش پر ہفتے میں ہم ایک روز خوشی منا سکتے ہیں، تو جس نبی کے صدقے آدم کو پیدا کیا گیا، جس نبی کے صدقے آدم کو نبوت ملی، جس نبی کے صدقے پوری کائنات بنائی گئی، اس نبی کی آمد پر ہم خوشیاں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ہفتے ہم آدم کی پیدائش کی خوشی منائیں، اور مصطفیٰ کی آمد پر سال میں ایک بار بھی خوشی نہیں منائیں، تو ہمیں خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں تو اس کی قسمت ہی ایسی ہے، سب کی قسمت میں خوشی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری قسمت پہ جشن منانا لکھ دیا ہے، اور ان کی قسمت میں جلنا لکھ دیا ہے۔ اللہ انہیں ہمیشہ جلاتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم عاشقوں کو ہمیشہ جشن منانے، خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو ہمیں جشن منانا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، اور پورے دھوم دھام سے نکالنا چاہیے، اور اسلامی طریقے کے مطابق۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو جلوس بھی نکالنا ہے۔ آنے والا جو اتوار کا دن ہے، اس دن آپ اللہ کے محبوب کی خاطر، اگر حقیقت میں آپ ایمان والے ہیں اور نبی سے محبت ہے، تو اس دن آپ اپنی اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے، کاروبار کو بند رکھیں گے۔ آپ کے دکان بند کرنے سے، کاروبار بند کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ تو دنیا بھی یہ دیکھے گی کہ یہ دیکھو نبی کے دیوانے کیسے ہیں۔ آج مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے، آج مصطفیٰ کا برتھ ڈے ہے، تو مسلمانوں نے لاکھوں کے کاروبار کو بند کر دیا ہے، مگر اپنے محبوب کے برتھ ڈے پر خوشیاں منانا بند نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ ہم آپ اپنے کاروبار کو اس دن بند کر دیں، دکان بند کر دیں، اور پھر اسلامی ڈریس پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر، سر پہ ٹوپی ہو یا پھر سر پہ امامہ شریف ہو، پگڑی باندھ کر، باوضو ہو کر ادب کے دائرے میں جلوس میں ہم آپ نکلے، سبحان پر درود و سلام کا نغمہ ہو، جگہ جگہ نبی پاک کے نام پاک کا نعرہ ہو، مرحبا یا رسول اللہ کی سدائیں ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی سدائیں ہو، اور نبی کی محبت میں جھومتے ہوئے گلی کوچوں سے گزرے۔ آج نبی کی محبت میں آپ ایک دن خوشیاں منا لیں، اگر رب نے قبول کر لیا تو یہی دن قیامت کے لیے ذریعہ نجات۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ
دھوم دھام سے نکالے اور جلوس میں اگر مالی امداد بھی دینا پڑے تو اپنا مال خرچ کرے، دولت لٹائیں، اس لیے کہ آپ دولت جو لٹائیں گے کسی کے باپ کے نام پر نہیں، رسول پاک کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں جو بھی ملا ہے یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ ہمیں جان ملی ہے نبی کا صدقہ ہے، ہمیں مال ملا ہے نبی کا صدقہ ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نبی کا صدقہ ہے، جو بھی ملا ہے نبی کا صدقہ ہے، جو بھی کھاتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، جو بھی کھائیں گے نبی کا صدقہ ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی آئے ہیں تو نبی کے صدقے آئے ہیں، اور قیامت کے روز جنت بھی جائیں گے تو نبی کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کی آمد پر جشن منائیں، جلوس نکالیں، خوشیوں کا اظہار کریں، اور اپنے دوست احباب میں اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں تو آپ ان کے یہاں ہو سکے تو تحفے میں مٹھائیاں بھیجیں، شیرنی بھیجیں، یہ کہلوا کر بھیجیں کہ آج میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، آج میرے نبی کا برتھ ڈے ہے، آپ بھی منہ میٹھا کر لیجئے۔ آپ جب جلوس میں نکلے تو باادب نکلے، اپنے طریقے، اپنے کردار، اپنے قول و فعل، اپنے اخلاق سے یہ ثابت کریں کہ یہ مصطفیٰ کے دین ہونے جا رہے ہیں، تاکہ دنیا والے دیکھ کر نبی کائنات کی زندگی پر فخر کرنا شروع کر دے کہ جب مصطفیٰ کا دیوانہ اتنا بااخلاق ہے تو مصطفیٰ کتنا بااخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ جلوس بھی نکالے اور ادب و احترام کے ساتھ نکالے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، قول و فعل سے دنیا کو بتائے کہ آج اس رسول کی ولادت کی تاریخ ہے، اس رسول کا برتھ ڈے ہے جو اس دنیا میں تشریف لا کر امن و شانتی کو دنیا میں قائم کیا ہے، اور اس دنیا سے تمام طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ رب کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں کے اوپر اللہ نے بہت ہی بڑا احسان کیا کہ اس میں ایک رسول کو بھیجا۔ باتیں بہت ساری ہیں اور ابھی تو یہ سب گونجنی ہی ہے، تاریخی بات یا پیدائش کا ذکر اگر کیا جائے تو گھنٹوں بھی گزر جائیں گے، لیکن ایک ہی رات اگر آپ جاگ جائیں تو پھر آپ لوگ کو جلوس میں بھی جلدی نظر آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس بار آپ کو حضرت لوگ بتائے ہوں گے کہ پھر علاقے کے لوگ متفق ہو کر جلوس نکال رہے ہیں، مل کر جلوس نکال رہے ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا جلوس جب نکلتا ہے تو دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ دیکھو نبی کے کتنے دیوانے ہیں، اور نبی کے دیوانے کس طریقے سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے نقش قدم پر چل کر جلوس محمدی نکال رہے ہیں، تو پورے علاقے سے دھوم دھام سے جلوس نکل رہا ہے، اور جب پورے علاقے سے دھوم دھام سے نکلے